بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا اگر گہرا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک بات سمجھاتا ہے زندگی کی تیاری کے حوالے سے، کہ اس گفتگو کا عنوان ہوگا کہ کامیاب زندگی کی تیاری کیسے کریں۔ تو قرآن مجید بار بار بتاتا ہے دو طریقے کار ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک پلان کرتے ہیں، مقاصد بناتے ہیں، پھر ان مقاصد کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بہت بڑا اسکالر ہے اولیور وینڈرل ہومز، 1809 میں پیدا ہوا اور 1894 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ایک بڑا زبردست بات لکھی تھی کہ اس نے زندگی کے مقاصد کے تعین کے حوالے سے، یا ظاہر ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے، کیونکہ مقاصد کا تعین نہیں کریں گے تو زندگی آگے نہیں بڑھے گی، جمود کا شکار ہے اور وہیں دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اور جب مقاصد کا تعین کریں گے تو پھر زندگی ٹریک پہ آئے گی۔ جب مقاصد کا تعین کریں گے تو اگلا کام ہوگا مقاصد کا حصول، اس کے حاصل کرنے کا سفر۔ اس کے سفر کے پھر اس نے دو حصے کر دیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا سفر ایک وہ ہے جو نوجوان سوچتا ہے زندگی کے مقاصد، ایک وہ ہے جو عمر رسیدہ سوچتا ہے۔ نوجوان انہوں نے کہا دا ینگ مین نوز دا رولز بٹ دا اولڈ مین نوز دا ایکسیپشنز، کہ زندگی کا سفر ہمیشہ ایک نیا جو انٹر ہوا ہے نوجوان زندگی کے پریکٹیکل دور میں، وہ سمجھتا ہے کہ پلان کے مطابق گزرے گا، بڑا سموتھ گزرے گا جیسا کہ اس نے سوچا ہے۔ مگر زندگی میں جو تجربہ کار بندہ ہے وہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی اتفاقی حادثہ آ سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس روٹین کے ٹریک پر تو چلتا ہی ہے، لیکن جو روٹین سے ہٹ کے اتفاقی نہیں، غیر اتفاقی سڈن انسیڈنٹس ہوتے ہیں، سڈن اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی تیار رکھتا ہے۔ چونکہ وہ جو سڈن انسیڈنٹ ہیں وہ بعض اوقات پورے اس نقشے کو جو ٹریک بنا ہوتا ہے پورے کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ آل آف دا سڈن آپ کو پلان بی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو صرف عام حالات پر بھروسہ رکھ کے پلاننگ نہ کرے، معمول کے حالات پر، کہ اتنے سال بعد یہ حاصل، اتنے سال بعد یہ حاصل، اتنے سال بعد یہ حاصل، اس کے لیے یہ ایک روٹین ورک، یہ ہے معمول کے حالات کے مطابق پلاننگ۔ جبکہ غیر متوقع امکانات کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ کرنا یہ سمجھداری کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی آل آف دا سڈن ہو سکتا ہے، اچانک آپ سے ہر شے لی جا سکتی ہے، اچانک آپ بالکل بے سر و پا ہو سکتی ہیں۔ تب وے فارورڈ کیا ہوگا؟ اچانک آپ کسی بڑے منصب پر اس سے بھی اونچے جا سکتی ہیں، جس کو آپ سوچ رہے تھے 2 سال بعد وہ آپ کو 2 دن میں مل جائے، تب وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کوئی تیسری صورت پیش آ سکتی ہے، تب وے فارورڈ کیا ہوگا؟ پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور مختلف دورانیوں کا ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم پلاننگ کا الگ اور لانگ ٹرم پلاننگ کا الگ۔ پھر آپ جب اس طرح کا ذہن رکھیں گے تو پھر کوئی بھی انسیڈنٹ سڈن جو ہوا جس نے آپ کے روٹین کے نقشے کو، زندگی کی اس دوڑ کو بالکل ہی ٹریک سے ہٹا دیا، وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ جو نوجوان یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ان کے طے شدہ زبردست روڈ میپ، پورا سفر وہ ذہنی طور پہ روڈ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، موٹر وے پہ، جبکہ اصل سفر تو اتار چڑھاؤ، کیچڑ، پہاڑ، ادھر پگڈنیاں، زندگی کا اصل کامیابی کا سفر تو یہ ہے۔ پھر جب ایسے لوگوں کو مشکل آتی ہے تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، ہن کی کریے، پھنس گئے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، یہ بات بہت سنی ہے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ بھائی اس میں ان کا سفر کا قصور نہیں، آپ کی سوچ کا قصور ہے۔ آپ کو انپریسیڈنٹڈ ایونٹس جو زندگی میں آتے ہیں اور آپ کے ٹریک پورے طے شدہ نقشے کو بدل دیتے ہیں، اس کے لیے پہلے ہی تیار رہنا تھا۔ یہ تو ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ذہن میں رکھیے، یہ دنیا اللہ نے اس نظم پر بنائی ہے کہ ہر ایک کے لیے میدان ہموار ہے، کوئی پریویلیجڈ نہیں ہے اور کوئی ڈپرائیوڈ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یکساں میدان ہے۔ محنت، کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی، استقامت، یہ 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو آپ کی جو زندگی کی پلاننگ ہے اگر وہ ان چیزوں پر مبنی ہے اور کسی بھی انپریسیڈنٹڈ حادثے کے لیے آپ بالکل ریڈی ہیں، تو آپ جیسے ہی حادثہ ہوگا اس کے سولوشن کی طرف جائیں گے، اور جو تیار نہیں اس کو جیسے ہی حاصل ہوگا وہ پہلے تو بالکل ہی مایوس ہو جائے گا، اس کو تو کئی سال اس صدمے سے نکلنے میں لگیں گے۔ یہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کی رفتار کا تعین کرتی ہے مقاصد کی طرف جانے کا۔ تو خوش فہمیوں میں رہنے والے لوگ اور تعلقات کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پتہ نہیں میری تو فلاں نال تعلق ہے کی ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے پتہ اس کو کیا کہا؟ علامہ کہتا ہے بتان وہم و گما۔ یہ بت صرف پوجنے والے پتھر کے نہیں ہوتے، وہم و گمان میں بھی بت پالے ہوتے ہیں۔ اور وہم و گمان کا بت کیا ہے کہ جب میں اس سے پھنسوں گا تو فلاں مجھے بچا لے گا، یہ ہے وہم و گمان کا بت۔ سمجھ آئی؟ تو لہٰذا یہ وہم و گمان کے بت نہیں پالنے،
پریکٹیکلی ہر ایک کو جھیلنے اور اس کا سولوشن نکالنے کے لیے تیار رہنا. اللہ کے بھروسے پہ توکل صرف اللہ پہ رہنا چاہیے, تب جا کے آپ کامیاب ہوں.